السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں آج جو عنوان لے کر آیا ہوں آپ لوگ کی دیار محبت میں، وہ ہم تمامی لوگوں کو اس کے اوپر غور و خوض کرنا ہے۔ آئیے اس سے قبل ہم تمامی حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چاہے دنیا کی تمام تر جتنی ساری دولت ہے، سب اگر ہمارے پاس موجود ہو، لیکن اگر علم کی دولت نہ ہو تو یہ ساری دولت، ساری ہماری جو پراپرٹی ہے، سب علم کے سامنے بیکار ہے، ادھورا ہے۔ کیونکہ علم انسان کا زیور ہے، اور زیور انسان کی زندگی میں، انسان کے جسم کے اوپر ایک خوبصورتی اور ایک بہترین سانچے میں ڈھالنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ علم دنیا تو ہے ہی، لیکن ایک مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے کہ وہ علم دین سیکھے۔ کیوں کہ اللہ کا فرمان ہے، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر علم نہ ہو تو ہمیں عبادت کا شعور کیسے ہوگا؟ علم نہ ہو تو ہمیں اپنے بڑوں کی عزت کرنے کا شعور کیسے پیدا ہوگا؟ عبادت نہ ہو، علم نہ ہو تو ہمیں اپنے چھوٹوں سے پیار کرنے کا، چھوٹوں سے شفقت کرنے کا ہمیں درس کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے رسول نے ہم تمام مسلمان مرد و عورت پر علم دین کا سیکھنا فرض قرار اس لیے دیا کہ علم حاصل کر کے ہی آپ دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، حضور غوث پاک کا فرمان ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ہر کسی کی عزت کرنا سیکھے۔ ہر کسی کو چاہیے کہ وہ ہر کسی کی عزت کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بڑوں سے ملے تو اسے اس طور پہ عزت کرے، اس طرح عزت کریں کہ ہم سے عمر میں زیادہ ہے، عمر انہوں نے زیادہ گزاری ہے تو نیکی میں ہم سے وہ سبقت لے گیا ہوگا۔ اور جس انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ ہم کسی نیکوکار کی، کسی اللہ والے کی، کسی عالم کی عزت کریں گے، یہ سوچ کر کہ وہ نیکوکار ہے، یہ سوچ کر کہ وہ عالم دین ہے، یہ سوچ کر کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، تو یہ محبت آپ کو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو بنائے گی۔